بسم الله من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام لقد علق بالنیات هذا الانسان بضعۃ هي اعجب ما فیہ ذلک القلب۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی پروردگار اس اہم اور اس با فضیلت راستے کا نام ہے کہ جو انسان کو فضائل اور کمالات تک پہنچاتا ہے۔ کون انسان نہیں چاہتا کہ ہم فضائل و کمالات تک پہنچیں یا فضائل و کمالات کو اختیار کریں؟ در واقع اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل کے ذکر کے پیچھے اہم ترین فلسفہ بھی یہی ہے کہ ہم اہل بیت کے فضائل کو سنیں اور سننے کے بعد ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اہل بیت کی نماز کیسی تھی، اہل بیت کی دعائیں کیسی تھیں، اہل بیت کے روزے کیسے ہوتے تھے، اہل بیت کس طریقے سے بارگاہ پروردگار میں جایا کرتے تھے، اہل بیت مسجدوں میں کیسے تھے، اہل بیت سوشل لائف میں کیسے تھے، اہل بیت معاملات میں لوگوں کے ساتھ کیسے تھے، اہل بیت اپنی امت کے ساتھ کیسے تھے، اہل بیت دوسری امتوں کے ساتھ کیسے تھے، دوسری قوموں کے ساتھ کیسے تھے، دوسرے مذاہب کے ساتھ کیسے تھے، ان کے نزدیک دشمنی کا معیار کیا ہے، دوستی کا معیار کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اہل بیت کے فضائل میں ہیں، ان باتوں کو ذکر اس لیے کیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات ہم کو ایک خاص حصے میں مزہ آتا ہے اور اس کے آگے پیچھے ہم سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ امام علی نے فلاں کے 2 ٹکڑے کیے اور فلاں کے 4 ٹکڑے کیے، اتنا تو سننے میں مزہ آتا ہے۔ یہ ٹکڑے کیوں کیے اور اس ٹکڑے کے بعد ذمہ داری کیا ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے، یہ سننے کا حوصلہ نہیں ہوتا ہے۔ جب تک بات پوری نہیں سنیں گے اس وقت تک ہمارے سامنے ایک راہ عمل نہیں پیدا ہوگی، لہٰذا ہم اہل بیت کے نقش قدم پہ چل نہیں پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اتنی کثرت سے مجلسیں ہوتی ہیں، خدا اور مزید اضافہ کرے بشرطے کی کوالٹی کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کوالٹی کے ساتھ کوانٹٹی میں اضافہ ہو۔ اتنی کثرت سے مجلسیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کا جو آؤٹ پٹ ہونا چاہیے وہ نہیں نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچ بیچ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے سامنے پیش ہوتی ہیں کہ جو اکثر اوقات اس لائق نہیں ہوتی ہیں کہ اس پہ ہم عمل کر سکیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک چیز پیش کر دی کہ اہل بیت نے مذہب کو مارا، ہم کو یہ نہیں معلوم کہ مذہب کس بنیاد پہ ہے، مذہب کس بنیاد پہ ہے، لہٰذا آج کے مذہب کو نہیں پہچان پائے۔ اب اس وقت کا مذہب تو نہیں آئے گا، نہ ہم وہاں جائیں گے کہ اس کو ماریں۔ آج کے مذہب کو پہچانتے نہیں تو ماریں گے کس کو؟ لہٰذا پھر یہ بات عمل کی منزل تک نہیں پہنچ پاتی ہے، یہ صرف تھیوری کی حد تک رہ جاتی ہے۔ یہ چیزیں اگر انسان کے سمجھ میں آ جائے، اس نگاہ سے اگر اہل بیت کی سیرت سمجھ میں آ جائے، تو یہی وہ سیرت ہے کہ جو تقوی پروردگار ہے، اور یہی وہ سیرت ہے کہ جو ہم کو بھی فضائل و کمالات تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ مت کہیں کہ وہ امام تھے، یہ کام چوری کا ثبوت ہے، وہ تھے ہی اسی لیے کہ ہمارے لیے نمونۂ عمل بنے، اور ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، اور تقوی کا راستہ بھی یہی راستہ ہے۔ آئیے دوسرے مرحلے میں ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں، بالخصوص سورہ مومنون کی روشنی میں عبرتوں پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ حتیٰ
یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے مترفین، قوم کے مترفین کسے کہتے ہیں؟ مترفین ان لوگوں کو کہتے ہیں، حالانکہ بعض جگہوں پہ اس کا ترجمہ ہوا ہے دولت مند، صرف دولت مند کو نہیں کہتے ہیں، ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو خداوند متعال کی نعمتوں میں غرق ہے، یعنی خداوند متعال کی نعمتیں ان کے ہاں کثرت سے پائی جاتی ہیں، بہت پائی جاتی ہیں، خدا نے الحمدللہ ہر طرح کی نعمت دی، تو وہ ساری نعمتیں ان کے پاس ہیں، خدا ہر نعمت کے دینے کے بعد اس کا حساب لے گا۔ نعمت کے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری میں اضافہ ہوا ہے، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو چاہے کسی اور کی شکل میں۔ لہٰذا ہم نے اسی لیے یہاں پہ دولت مند نہیں استعمال کیا، مترفین استعمال کیا۔ خداوند متعال یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے مترفین یعنی نعمتوں میں جو لوگ غرق ہیں ان کو عذاب کی گرفت میں لے لیا، قرآن کہہ رہا ہے، کیونکہ عموماً چونکہ انسان نعمت کا شکر ادا نہیں کر پاتا ہے، نعمت کا صحیح استعمال نہیں کر پاتا ہے، مس یوز کرتا ہے، لہٰذا پھر وہ عذاب الہی کا شکار ہوتا ہے۔ ہم نے ان کو عذاب کی گرفت میں لے لیا، تو اب سب فریاد کر رہے ہیں۔ جب وہ عذاب میں، جب نعمت ملی تھی اس ٹائم عیش کر رہے تھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا، اب جب عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں تو اب چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں خدا سے، پالنے والے بخش دے، پالنے والے بچا دے۔ تو خدا کہے گا کہ اب آج فریاد نہ کرو، آج ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی، جو مدد کا موقع تھا، جو مدد کی مہلت تھی وہ ختم ہو گئی، اب آج ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ جب ہماری آیتیں، اب سنیے ہم سب کے لیے، اگرچہ الحمدللہ ہم سب کے پاس نعمت پروردگار ہے، کوئی یہ مت سمجھے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تو کیا کریں، غریب آدمی، بس 2 وقت کی روٹی مشکل سے ہو پاتی ہے، اب یہ نعمت کم، 2 وقت کی روٹی ہو رہی ہے، نعمت کم ہے، اولاد کا ہونا ہے، نعمت کم ہے، عزت کا ہونا، آبرو کا ہونا، اور سب سے بڑی نعمت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سب سے بڑی کائنات کی یہ نعمت، لہٰذا اسی حساب سے اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کا حساب دینا۔ ولایت علی، یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں غدیر کی محفل اور دوسرے مواقع پہ کہ ولایت علی، خدا پوچھے گا کہ میں تم کو ولایت اس لیے دی تھی کہ تم جا کے ولایت کہو، یا دوسروں پہ طنز کرو کہ تمہارے پاس نہیں ہے، یا ولایت اس لیے دی تھی کہ بعنوان نظام اس پہ تم عمل کرو، لہٰذا ہم کو بھی حساب دینا ہوگا۔ آئیے، جب یہ چلائیں گے خدا کہے گا کہ آج ہماری کوئی مدد نہیں پہنچتی، پھر خدا کہے گا جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں واپس چلے جاتے تھے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس سے پہلے بھی وہ دونوں سینٹنس قرآن کی آیت تھے جو پہلے اور دوسرے شروع میں۔ جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تم الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے۔ الٹے پاؤں جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اٹھ کے چلے جائیں، نہیں، یہ اس کے خلاف، اس کے اگینسٹ جاتے تھے، اس کے خلاف سمت میں جاتے تھے، تم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تم اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، آیات پروردگار پہ تم عمل نہیں کرتے تھے، اور نہ یہ کہ عمل نہیں کرتے، اکڑتے ہوئے جاتے تھے۔ یہ انکار اکڑ کی شکل میں تھا، قصے کہتے ہوئے جاتے تھے، بکتے ہوئے جاتے تھے، قصے کہتے ہوئے جاتے تھے، بکتے ہوئے، یعنی اس کے آج ہوتا کہ نہیں ہوتا، جب کوئی اسلام کی بات پیش کی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں ہم حکایتیں پیش کرتے ہیں، قصے پیش کرتے ہیں، فلاں جگہ تو ایسا ہوا، فلاں جگہ، یہ جو واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے، ایک جگہ پہ ایک آدمی نے یہ دیکھا، نہ جگہ معلوم، نہ آدمی معلوم، نہ دن تاریخ، کچھ نہیں معلوم، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ کس پہ عمل نہیں کرتے ہیں؟ قرآن کی آیت پہ۔ جو مکمل مجہول ہے وہ ہمارے لیے حجت ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کے مقابلے میں بعض اوقات محاورے استعمال کیے جاتے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تم اپنی قبر میں، ہم اپنی قبر میں، وغیرہ، اس طرح جو بھی۔ قرآن کی آیت یا اسلام کے نظام کے مقابلے میں کلچر یوز کیا جاتا ہے، یہی ہے، انہی چیزوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جب آیتیں پیش کی جاتی تھیں تو مکڑتے ہوئے واپس جاتے تھے، قصے کہتے ہوئے واپس جاتے تھے، بکتے ہوئے یا بکبکاتے ہوئے واپس جاتے تھے۔ تم اس ٹائم تو نہیں مان رہے تھے، اب آج تم کہو مدد کیجئے، مدد کا موقع وہ تھا، در واقع وہ مدد تھی جس کو تم نے نہیں کیا۔ کتنا اہم مسئلہ ہے کہ خداوند متعال نے اس نتیجے کی پوری پکچر ہمارے سامنے یہاں پہ پیش کر دی، ایسا ہونے والا، یہ کرو گے یہ ہوگا، یہ کرو گے یہ نہیں ہوگا۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا ایکسیپٹ کرنا ہے، کیا نہیں، ہم طے کریں کہ ہم کو دین کہاں سے لینا، دین کس سے لینا، دین کس سوچ سے لینا، اور دین کن شرائط کے مطابق لینا، تاکہ کل کو ایسا نہ ہو کہ دین کے مقابلے میں کسی اور چیز پہ عمل کر کے
ہم بارگاہ پروردگار میں نہیں کہ شرمندہ ہوں بلکہ ہم بھی واہ لگیں چلائیں، پالنے والے مدد، پالنے والے. خدا بھی کہے گا نہیں ہے باج مدد قرآن کی بات ہے، یہ کوئی کی آیت ہے، یہ حجت ہے، دلیل ہے، یہ اس کے آگے کوئی چیز نہیں. حتیٰ کہ اس کے مقابلے میں اگر روایت ہو تو وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ کلمات قصار میں سے ایک جملہ اگرچہ آپ کو اگر یاد ہو تو پچھلے ہفتے اس کلمے کا آغاز ہو چکا ہے. ہم نے آپ کو چونکہ تھوڑا سا یہ طولانی ہے، ہم نے آپ کو اس کا صرف ترجمہ پیش کیا ہے. آج اس کی وضاحت شروع کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود میں سب سے زیادہ تعجب خیز وہ گوشت کا ٹکڑا ہے جو ایک رگ سے لٹکا دیا گیا اور اس کا نام قلب ہے. پھر مولا اگرچہ جب یہ دل کی بات ساری باتیں کر رہے ہیں تو یہاں پہ انسان کے اندر جو اخلاقی حالات ہیں ان کی طرف تقریباً 10-12 صورتیں مولا پیش کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت کے سرچشمے بھی ہیں اور اس کی ضدیں، یعنی اس کے مقابلے میں انسان اسی دل کے ٹکڑے، دل کو، اسی قلب کو حکمت کا مرکز اور سینٹر بھی بنا سکتا ہے، اور کہ انسان چاہے تو اسی کو اس کے مقابلے میں اس کے خلاف یعنی گمراہیوں کا مرکز بھی بنا سکتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو گمراہیوں کا مرکز بنے ہوئے، انہوں نے خود بنایا. البتہ اس کے پیچھے پوری تفصیل ہے. یہاں کلاس میں بھی یہ بات ہو چکی ہے سیٹرڈے والے میں، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے اخلاقی موضوعات پہ یہ باتیں ہو چکی ہیں کہ آیا انسان یہ کرنے کے لیے مجبور ہے، وہ کرنے کے لیے مجبور ہے، اختیار ہے، کس حد تک اختیار ہے، ساری چیزیں ہو چکی ہیں. انسان مجبور نہیں ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ان کو راستہ دکھا دیا، چاہے وہ ہمارے شکر گزار بندے بن جائیں، چاہے وہ ہمارے کافر بندے بن جائیں، یعنی اس سے انکار کر لیں. تو یہ جو انکار کرنے والے افراد ہیں یہ وہ ہیں کہ جو اپنے دل کو گمراہیوں کا مرکز بناتے ہیں، اور جو شکر گزار بندے ہیں وہ حکمتوں کا مرکز بناتے ہیں. لہٰذا اس میں دونوں متضاد صفات پائی جاتی ہیں، دونوں چیزوں کو ایکسیپٹ کرے گا. اگر ہمارا انٹرنل سسٹم مضبوط ہے تو ایکسٹرنل ہدایت ہم کو فائدہ پہنچائے گی. یہ پوائنٹ ہم نے پچھلے ہفتے پیش کیا تھا. آئیے امام نے چونکہ اخلاق پہ ذکر کیا لہٰذا بہت ہی اختصار سے 2 جملے اخلاق سے متعلق. خود اخلاق کہتے کس کو؟ پہلے ہم یہ سمجھیں اخلاق ہے کیا چیز. انسان کی نفسانی کیفیت یا کوالٹی یا حالات کو اخلاق کہتے ہیں. پہلے تو ہماری یہ مشکل ہے کہ ہم اخلاق کے صحیح معنی سے واقف نہیں ہیں. اخلاق ظاہری اعتبار سے کس کو کہا گیا؟ ظاہری اعتبار البتہ یہ بری چیز نہیں ہے، ہاں اس میں محدود کرنا غلط ہے. ظاہری اعتبار سے ہم بہت اچھے سے آپ سے ملیں، ہنس کے ملیں، بہت جھک کے سلام کریں، ظاہری بہت اچھی رسپیکٹ کریں، آپ بڑھیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ بری چیز نہیں، بہت اچھی چیز ہے. لیکن ظاہری اعتبار سے رسپیکٹ صرف اتنا اخلاق نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا اخلاق ہے. مثلا بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کوئی آپ سے ملا، ظاہری اعتبار سے بہت رسپیکٹ، مصافحہ کیا، آئیے گھر تشریف لے چلیے، کھانا کھائیے، یہ کیجیے وہ کیجیے، بہت اچھا. جیسے ہی آپ گئے ویسے ہی برائی شروع. یہ اخلاق ہے؟ نہیں. پھر کہیں گے وہ پہلا پوائنٹ بہت اچھا ہے لیکن یہ سیکنڈ پوائنٹ نے اس کو بھی خراب کر دیا. یہ بد اخلاقی. اخلاق یہ نہیں کہ ہمارا ظاہر کیسا ہے، ہماری نفسانی کیفیت، ہمارا اندرونی حصہ کیسا ہے. کیونکہ جب اندرونی حصہ نفسانی کیفیت اچھی ہوگی تو ظاہر خود بخود اچھا ہوگا. ظاہر کے اچھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ باطن بھی اچھا ہو، لیکن باطن کے اچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر حتماً اچھا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ظاہر اچھا نہ ہو. اسی لیے جب یہ 2 طرح کے اخلاق ٹکراتے ہیں تو بعض اوقات جو واقعی اخلاق اس کو ہم گری نگاہ سے دیکھتے ہیں. مثلا ایک مرتبہ کسی انسان، مثال دیں کہیں پہ 4 لوگ بیٹھے ہیں، غیبت شروع ہو گئی. خوب اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ جو یہ ظاہرداری کا عادی ہے وہ ظاہرداری کے لیے خاموش رہے گا. اب یہ ایک بات کہہ رہے ہیں، کیا منع کریں، سارے آدمی کے سامنے بے عزتی ہو جائے گی، کہے گا نا. یہ اخلاق نہیں ہے. ہم اس کو اخلاق سمجھتے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق کیا ہے؟ فوراً ٹوک دیجئے نہیں، غلط ہے، یہ غیبت ہے، جائز نہیں. یا آپ غیبت بند کیجئے یا ہم جا رہے ہیں یہاں سے. تو اس کے لیے جرأت چاہیے، اور یہ جرأت علی والوں میں ہوگی، ہر ایک میں نہیں ہوگی. پہلے ہم علی والے بنیں تو پھر یہ ہمت آئے گی انشاءاللہ. لہٰذا اخلاق وہ ہے کہ جو ہمارے باطن کی صلاح کرے، نہیں کہ ہمارے ظاہر کو اچھا بنائے. یہ دھوکہ. اگر صرف بہت
وضاحت اور بہت نزاکت کے ساتھ اس کو سنیں. ہاں یہ نہیں کہ اس کو ہم وہ غلط نہیں ہے. اگر صرف ظاہر اچھا ہے اور باطن غلط ہے تو یہ دھوکہ جو ہم نے بتایا, بہت اچھے سے ملے اور بعد میں بتائی, یہ دھوکہ, منافقت ہے, نفاق ہے یہ. لیکن اگر باطن اچھا ہے جس کے نتیجے میں ظاہر بھی اچھا ہے, یہ اخلاق ہے. تو اخلاق اسلامی کیا ہے؟ انسان کے نفس کی کیفیت, انسان کے نفس کی حالت. جب یہ انسان اپنے نفس کو سدھارے گا تو ظاہر بھی اچھا ہوگا, باطن بھی اچھا ہوگا, دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. یہ مولانا نے اس چیز کو ذکر کیا, یہاں پہ 10-12 پوائنٹ ہیں, لیکن اخلاق پورا ایک مکمل علم ہے. آج ہمارے درمیان اخلاقی اعتبار سے کچھ ہم مثالیں دیں تاکہ مزید واضح ہو کہ کس جہت میں اخلاق ہے. ہمارے یہاں بعض اعتبار سے اخلاقی مشکلات بہت پائی جا رہی. مثلا بعض اوقات ہم اپنے جہالت پہ ناز کرتے ہیں, بالخصوص جب دین کی بات ہوتی ہے. کوئی بات نہیں ہمیں تو نہیں معلوم ہے, ان سب چیزوں سے نہیں, بہت فخر سے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. اب نہیں معلوم, ان کے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ دین کو اتنا پست سمجھ رہے ہیں, یا یہ اس لائق نہیں ہے کہ دین کو سمجھ سکے. لیکن عجیب بات ہے نا, یہ انسان بڑے اس سے فخر سے کہتا ہے نہیں ہمیں نہیں معلوم, بہت اس سے. یہ انسان کی اخلاقی پرابلم, جہالت خود اخلاقی پرابلم ہے. یا اس کے علاوہ اگر انسان میں بعض اوقات یہ باریک چیزیں ہیں کہ جہاں سے پرابلم پیدا ہوتی ہے, مشکل, کوئی چیز معلوم ہو گئی تو اب اس چیز کو لے کے سب کو چیک کرتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس بہت محدود علم ہے. وہ محاورہ ہے نا, ازجل گگری چھلکت جائے, اس کو اردو میں کہتے ہیں کم ظرف. تھوڑا سا معلوم ہو گیا تو پھر لوگوں کو چیک کرتے ہیں, معلوم فلاں چیز معلوم ہے آپ کو, سوال کرتے ہیں, توہین کرتے ہیں, لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں. یہ اخلاق کے خلاف بد اخلاقی. علم سے ہم کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے, علم کے ذریعے کسی کو ہم پست نہیں کر سکتے, یہ غلط ہے. البتہ ضروری نہیں کہ جو آپ کو معلوم ہے پرفیکٹ ہے, کیونکہ بھی آپ نے ایک جملہ کہیں سے معلوم کیا, بہت ساری چیزیں معلوم ہو گئی, طے ہوتا ہے کہ کیا, لہٰذا وہ ایک الگ تفصیلی گفتگو ہے. یا بعض اوقات انسان کے اندر عجب پیدا ہو جاتا ہے, عجب پہ گفتگو ہو چکی, خود پسندی, ہم پرفیکٹ ہیں باقی سب بیکار. لہٰذا کسی نے کچھ کہا ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے, کسی کی بات کو نہیں قبول کرنا ہے, کسی کی کام کو اچھا, سب ہر چیز ایک دم, سب کے اس میں مشکل پائی جاتی ہے, پرابلم پائی جاتی ہے, سوائے ہمارے, ہم ایک دم پرفیکٹ ہیں. اس پہ پورا ایک چیپٹر. یہ انسان بدترین انسان, یہ اخلاقی پرابلم ہے. یہ عام طور سے سماج و معاشرے میں پائی جاتی ہے, اور مشکل یہ ہے کہ جس کے اندر پائی جاتی ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پرابلم ہے, کیونکہ سمجھ میں آ جائے تو علاج شروع کر دے, وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پرابلم ہے. اس کے علاوہ دوسروں کے عیب تلاش کرنا, اس پہ کسی موقع پہ بات ہو چکی ہے. اس کے علاوہ اپنی دینداری پہ ناز, بہت اہم چیز ہے. روایات میں ہے کہ اپنی نیکی کو ہمیشہ کم چھوٹا سمجھو اور دوسرے کی نیکی کو ہمیشہ بڑا سمجھو. ہم دوسرے کی بڑی سے بڑی نیکی کو کم سمجھتے ہیں اور اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو زیادہ سمجھتے ہیں. یہ خلاف اسلام ہے, اسلامی اخلاق کے اگینسٹ صحیح ہے. لہٰذا اپنی دینداری پہ ناز ہے, ہم تو 5 وقت کے پکے نمازی ہیں, اتنی دعائیں پڑھتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اگرچہ بھی ان کے بیچارے کو اسلام کے بہت سارے چیپٹر کے نام بھی نہیں معلوم, لیکن اسی محدودیت میں وہ کنویں کے مینڈک کی طرح ہے, اسی پہ ناز ہے کہ ہم تو سب کچھ کرتے ہیں, بچا کیا نہیں. کچھ بھی کر لو, کبھی بھی اپنی دینداری پہ ناز نہیں ہونا چاہیے. ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہے یہ, ہماری کیا اوقات ان کے آگے. یہ اوقات کا لفظ حتماً یہاں پہ مناسب ہے جب ائمہ کے مقابلے میں بات ہوگی. جب ائمہ نے ایسا ناز نہیں کیا, گھمنڈ نہیں کیا, تو ہم کیا ہوتے ہیں ان کے آگے کہ ہم اپنی دینداری پہ ناز کریں. یا پھر اس کے بعد اس سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے جب دینداری پہ ناز ہوتا ہے تو اب وہی دینداری معیار, اور اس معیار کے مطابق جو دوسرے دیندار ہیں وہ تو دیندار ہیں, اور جو اس سے ذرا سا 10-20 آگے پیچھے ہوا بے دین, وہ بے دین. پھر اس دینداری کو سمجھنا, اس چیز کو ہم مثلا جو دین میں کرتے ہیں وہ سب کرنا چاہیے. مثال دے رہے ہیں, ایسا ہے نہیں کوئی خدا نخواستہ ہمارے ذہن میں, وہ سب کو کرنا چاہیے. اگر کوئی اس سے ذرا سا آگے پیچھے ہو جائے تو وہ بے دین, اور اس چیز کو لے کے اتنا غصہ کہ ہنگامہ, کہہ سکتے ہیں نا کہ 440 وولٹ, ٹچ بھی نہیں کر سکتے آپ. اگرچہ 11,000 والے بھی ہیں لیکن وہ کم ہے, لیکن عام طور سے یہ دیکھنے میں آتے ہیں. ہنگامہ, مشکل. کون سے اخلاق اسلامی میں اتنا وہ ہے کہ بلا وجہ ہم کسی پہ, اس لیے کہ یہ عام طور سے غصہ بہت زیادہ بے محل ہے. غصہ اصلاً اخلاق کے خلاف ہے, اخلاق اسلامی کے خلاف ہے, سوائے اس کے کہ جو جگہ, ہاں
غصے پہ بھی بات ہو چکی ہے کہ انسان کے اندر ڈیفینسو پاور ہے کہ جو کہ صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ہو تو انسان کے عقل کو مار دیتا ہے اور انسان وہاں پہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ وہ غصہ جو عقل پہ غالب آ جائے وہ غلط ہے، جس پہ عقل غالب ہو وہ صحیح ہے۔ لہٰذا یہ وہ مسائل ہیں کہ جو انسان کو اسلام سے دور کر دیتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اب پھر جب یہ معیار ہو گیا اور اسی کو بت بنا لیا، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو اب تھوڑی بات میں، چھوٹی بات میں، ارے وہ تو بے دین ہے، اسے کیا معلوم، وہ تو جاہل ہے، اسے کیا معلوم، وہ تو کچھ نہیں کرتا، اسے کیا معلوم۔ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتا؟ ہم اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کے شاہد اور ناظر نہیں ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کیا کرتا ہے۔ اور پھر یہ تو بہت سارے مواقع ہیں کہ کسی کا ایک سجدہ دوسروں کی پوری نماز پہ بھی افضل ہو سکتا ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنے والے ہم کون ہیں؟ یہ خدا کا کام ہے فیصلہ کرنا۔ خدا کے کام کو ہم کیوں اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں؟ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مشکلات، اور اس کے علاوہ بہت ساری مشکلات ہیں، فیملی پرابلم، دوست و احباب سے پرابلم، جو ہمارے جو بھی کمیونٹی سینٹر ہیں وہاں پرابلم، سوشل لائف کی پرابلم، یہ اخلاق کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اب اس پس منظر میں مولا کے اس جملے کو ہم، یا ان جملات کو، ان باتوں کو سنیں۔ اگرچہ ہم نے سوچا تھا کہ پہلا پوائنٹ پیش کریں گے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس اعتبار سے مولا کائنات نے 10-12 باتیں ہمارے درمیان پیش کی ہیں کہ جو ہمارے یہاں اخلاقی مشکلات پیدا کرتی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت تک بیکار ہیں جب تک ہم اپنے اوپر ٹیسٹ نہ کریں۔ دین اس لیے نہیں ہے کہ ہم سن کے یہ دیکھیں کہ فلاں میں کیا پرابلم ہے، دین اس لیے ہے کہ ہم سن کے یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا پرابلم ہے، ہم کس حد تک اس پہ عمل کر رہے ہیں یا پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ، والصولۃ الحیدریہ، والعصمت فاطمیہ، والحلم الحسنیہ، والشجاعت الحسینیہ، والعبادت السجادیہ، والآثار الباقریہ، والمعثر الجعفریہ، والعلوم الکاظمیہ، والرضاء الرضویہ، والجود التقویہ، والنقابۃ النقویہ، والہیبۃ العسکریہ، والغیبۃ الہیہ۔ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں تنہا اور اہم ترین مناسبت آنے والی 11 ذی قعدہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن ہم سب کے 8ویں امام علی الرضا علیہ السلام
کی ولایت بسعادت ہے۔ یہ وہ امام ہے کہ جو ایک طرف سے سلطان عرب و عجم ہے تو دوسری طرف سے غریب الغربا۔ وہ جہت آپ جانتے ہیں کہ وہ سلطان کس جہت سے ہے اور وہ غربت کس جہت سے ہے۔ امام کی زندگی پہ اگر ہم ایک تحلیلی نظر ڈالیں، زندگی کو انالائز کرنے کی کوشش کریں، تو امام نے ایک انسان کی مشکلات سے بھری ہوئی زندگی کو وہ کیسے آسانی سے گزار لے جائے اس کا بہترین طریقہ بیان کیا۔ سماجی زندگی، سوشل لائف سے لے کے پولیٹیکل سیاسی زندگی تک امام کے سامنے مشکلات کی پوری فہرست تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ولایت عہدی پہ بات ہو چکی ہے۔ ولایت عہدی امام کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا۔ دشمن ایک اس جال کو بچھا رہا تھا کہ جس سے اگر امام انکار کر دیں تو کہہ لیجیے ہم تو حکومت دے رہے تھے، امام نے خود نہیں لی، تو اس کے ظلم پہ جواز کی مہر لگ جائے گی۔ اور اگر امام ایکسیپٹ کر لیں، قبول کر لیں، تو سب کو معلوم ہے کہ امام کی اتنی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن ظاہراً لوگ سمجھیں گے کہ حکومت امام کی مرضی و منشے سے چل رہی ہے، لہٰذا جو بھی وہ الٹا سیدھا آڑا ترچھا کرے گا اس سب پہ امام کی مہر آٹومیٹک لگتی جائے گی۔ یہ دونوں جو کہتے ہیں نہیں، بعض اوقات چت بھی ہماری اور پٹ بھی ہماری۔ دشمن نے وہ جال بنا تھا کہ جس میں وہ دونوں طرف سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، لیکن واقعی حکمتیں آ کے تمام ہوتی ہیں ائمہ کی حکمت پہ۔ اس سے زیادہ کس کے اندر حکمت ہوگی؟ امام نے منع بھی نہیں کیا کہ وہ اس پیترے میں جیت جائے، اور امام نے مطلقاً ایکسیپٹ بھی نہیں کیا، قبول بھی نہیں کیا کہ اس پیترے میں وہ جیت جائے۔ امام نے شرطیں لگا دی، جس میں سے مثلا اہم ترین ایک شرط کہ تمہارے جو بھی درباری معاملات ہوتے ہیں ان سے ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر یہ چیز نہیں تھی تو آپ سوچئے کہ سندھ میں امام بڑے تھے حاکم سے، بڑا پہلے مرتا ہے یا چھوٹا پہلے مرتا ہے؟ ولی عہد چھوٹے کو بنایا جاتا ہے، اپنے سے بڑے کو ولی عہد نہیں بنایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے ذہن میں اتنی کلیئر باتیں نہیں آئیں، نہیں سمجھ میں آئیں ان کو۔ اور مسلمان واقعی مسلمان وہ ہے، واقعی مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو صرف 4 عبادتوں میں اپنے آپ کو محدود کر لے۔ واقعی مسلمان وہ ہے کہ جس کی فکر چلے، جس کے اندر بصیرت پائی جائے۔ اسلام لوگوں کے اندر بصیرت پیدا کرتا ہے، دشمن کو محسوس کرے، دشمن کے خطرات کو محسوس کرے۔ اور بات اتنی نہیں ہے، امام کے کچھ شاگرد، امام کے کچھ افراد ایسے تھے کہ جو امام کی طرف سے حکومت وقت میں دخیل تھے۔ امام کے طرف سے ان کو وزارت کا عہدہ ملا تھا، البتہ امام کی طرف سے نہیں، یعنی یہ عہدہ ایسا نہیں کہ امام نے دیا تھا، حکومت نے ان کو آفر کیا، انہوں نے آ کے امام سے پوچھا، امام نے اجازت دی کہ ہاں جاؤ، لیکن ان شرطوں کے ساتھ جاؤ۔ ان شرطوں کے ساتھ گئے، انہوں نے جا کے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ ایکسیپٹ کرنے کے بعد پھر جب وہ شرطیں دے دی گئیں اور ایکسیپٹ ہو گیا، پھر ان شرطوں پہ عمل کیا، پھر مشکلات پیدا ہوئی تو امام نے مدد کی۔ وہ واقعات مشہور ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم صرف جو شکل عبادت ہے ان پہ عمل کرو۔ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے وقت کی سیاست سے بے خبر نہ رہو۔ ایک دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آنکھ بند کر کے بیٹھو، دینداری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وقت کی سیاست سے آنے والے خطرات سے لڑنے کے لیے تم راستہ ڈھونڈو۔ یہ تعجب کی بات ہے، کیسے لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ جو کہتے ہیں ان کا بھی کوئی خاص معیار بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے اس ٹائم علماء و مراجع و آیات اعظام ہیں ان میں سے کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کرتا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں کہ سیاست عین عبادت ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے۔ ورنہ اگر یہ نظریہ نہ ہوتا تو آغا سیستانی کو کیا ضرورت تھی کہ کہتے کہ داعش سے جنگ کرنا واجب کفائی ہے؟ یہ حکومتی مسئلہ ہے نا۔ حکومت نے کہا کہ امام کے اس فتوے نے وہ ہیلپ کی، وہ کام کیا جو ہم نہیں کر سکتے تھے،
یہ ایک سیاسی فتویٰ ہے. یا ابھی جو بیانیہ آیا ہے تازہ، اب جائیے کہ نیوز پہ دیکھیے گا، عراق کے حالات سے متعلق آغا سیستانی کا تازہ ایک نیا بیانیہ آیا ہے، جائیے دیکھیے گا اس کو. تو ہمارے مراجع اصلاً اس بات کے مخالف نہیں ہیں، ہمارے ائمہ بھی مخالف نہیں تھے، ورنہ اگر مخالف ہوتے تو ہمارے ائمہ نے دربار میں جا کے بتایا ہے کہ اس میں ہمارا عمل دخل ہے. اور بہت سادی سی چیز جو کہ بارہا کہی، خود امام علی نے حکومت کو ایکسیپٹ کر کے بتایا، قبول کر کے. تو بچکانہ دلیل ہے نا، بہت ہی بچوں کے لیے. ورنہ یہ جو امام کی ایکٹیویٹیز ہیں حکومت سے متعلق، ورنہ اگر امام سیاست کو دین کا جز نہ مانتے تو کسی امام کی شہادت ہوتی ہی نہیں. شہادت کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ جب حاکم کو اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ ان کے وجود سے ہماری حکومت کو خطرہ ہے، اور اس کے بعد ساری کوششوں کے باوجود جب نہیں کچھ کر پایا تو آخر میں شہید کیا. یہ اس کی شکست ہے. امام کی، ہر زمانے کے امام کی شہادت اس زمانے کے یا اس امام کے قاتل کی شکست کی ظاہری، کیونکہ اب اس کے بعد اس کے ہاتھ میں کوئی چارہ نہیں رہ گیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اب اس کے بعد وہ امام کی روش اور امام کی سیرت، یہ ساری چیزیں. لہٰذا دینداری یا دین وہ نہیں ہے کہ جو مسجدوں میں محدود رہ جائے. البتہ اس سے یہ مطلب نہیں کہ مسجد چھوڑ دیں آپ، نہیں. مسجد بنیادی چیز ہے، ساری چیزیں مسجد سے شروع ہوتی ہیں، ساری بنیادیں مسجد میں پڑتی ہیں. لیکن صرف مسجد میں محدود ہونا نہیں ہے، بلکہ مسجد کے ساتھ ساتھ زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے انسان اپنے آپ کو ہر فیلڈ میں ایکٹیو رکھے. دوسری مناسبت حالات حاضرہ میں جو زمانے کے حالات ہیں اس کے اعتبار سے، ابھی پھر آپ نے سنا ہوگا کہ یمن پہ سعودیہ نے ہوائی حملہ کیا، تقریباً 30 لوگ شہید ہو گئے اور 50 لوگ زخمی ہیں. یہ عادی ہو گئے ہم لوگ سننے کے. البتہ نہیں کہنا چاہیے عادی ہو گئے، غلط ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے عادی. کبھی بچے مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں، نوجوان مر رہے ہیں، جوان مر رہے ہیں. ابھی ادھر بعض موتیں ہوئی ہیں، جن کے گھروں میں موتیں ہوئی ہیں وہ بھی بہت غمگین تھے، دوسرے بھی سن کے برداشت نہیں کر پائے، کیونکہ ایکسیڈنٹل موتیں ہوتی ہیں. اور ہر وہ انسان کی جس کا دل نرم ہوگا وہ برداشت نہیں کر پائے گا، مشکل برداشت کرنا. اگرچہ یہ موت وہ موت نہیں ہے، یہ موت وہ موت نہیں ہے، حادثاتی ہے، ایکسیڈنٹل ہے، لیکن وہ اور یہ بہرحال فرق ہے. اور یہ اکیلی موت ہے، وہاں بازار موت گرم. سعودیہ مستقل کبھی یہاں بلاسٹ، کبھی وہاں بلاسٹ، کہاں حملہ کبھی وہاں حملہ. ان سارے حملات سے سعودیہ نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی القاعدہ، طالبان، داعش ان کی فہرست میں. اچھا پہلے بھی معلوم تھا، اس لیے کہ یہ سب کی زادگاہ تقریباً وہیں ہے. زادگاہ نہیں جہاں سے پیدا ہوتا ہے انسان، یہ سب وہیں سے نکلے ہیں، بنیاد وہیں پہ ہے، پہلے بھی ان کو معلوم تھا. لیکن یہ اور بات ہے کہ اس کو القاعدہ کے لیول نہیں دیا جائے گا. جس اعتبار سے سماج و معاشرے میں القاعدہ پیش کیا گیا ہے ویسے سعودیہ نہیں پیش کیا جائے گا، ویسے طالبان نہیں، ویسے جیسے طالبان کو پیش کیا گیا ہے ویسے سعودیہ نہیں پیش کیا جائے گا، جیسے داعش کو پیش کیا گیا ہے ویسے نہیں پیش کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سعودیہ اسرائیل کے اسلحے کا نام ہے، اور آج کا میڈیا اسرائیل کے ہاتھوں کی کٹھ پتلی ہے. شہرت تو وہی دیتے ہیں نا، اچھے خاصے لوگوں کو آتنکوادی وہ بناتے ہیں، آتنکوادیوں کو پرامن یا امن پسند وہ بناتے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. میڈیا افواہیں اچھی اچھی شکلیں بدل دیتی ہیں. آج پوری ایک امت جناب ابو طالب کو کافر کہتی ہے. یہ کس کا کام ہے؟ میڈیا کا کام ہے، افواہوں کا کام ہے کہ نہیں؟ شام والے امام علی کو بے نمازی سمجھتے تھے، کس کا کام ہے؟ میڈیا کا کام ہے، افواہوں کا کام ہے. ویسی افواہیں آج بھی ہیں، اور اسی افراد اور اسی سیاست، اسی چال بازی والے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اب یہ اور بات ہے، البتہ وہ بھی انہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن القاعدہ اور طالبان اور داعش کو انہوں نے اس جہت سے بنایا ہے کہ ان کی شکل میں اسلام کو بدنام کرنا ہے. سعودیہ کو اس جہت سے بنایا ہے کہ ان کے اعتبار سے ہم کو مثلا دوسرے مقاصد پورے کرنے، ورنہ پھر وہ بیکار ہو جائے گا، اس کی اپنی موقعیت نہیں رہ جائے گی. ایسے حالات میں ہماری کیا ذمہ داری؟ کہیں سن لینا کافی ہے. نے اس سے پہلے ہی بات کہا ہے کہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ہم نیوز سنائیں، آپ جا کے نیوز کہیں پڑھ بھی سکتے ہیں.
مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جو اس تیزی سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمان تیزی سے، خوب یہ نقصان ہے اسلام کا، آبرو کی حیثیت سے بھی نقصان ہے، عزت کی حیثیت سے بھی نقصان ہے، افراد اور جان کی حیثیت سے بھی نقصان ہے۔ اور پھر ہم بتائیں کہ یہ حل یہاں پہ اگر پیش کیا جاتا ہے تو یہ حل پیش کرنے کا وہ مقام نہیں ہے، یہ ایک جملہ دو جملہ پیش کرنے کی چیز ہے۔ ہماری قوم کے بزرگ افراد بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنی قوم کے لیے ایک راہ حل اور راہ عمل طے کریں کہ ایسے حالات میں مثلا بامبے کے افراد کیا کریں گے، بامبے کے افراد کس راستے پہ چلیں گے، بامبے کے افراد کو کس مقصد کو حاصل کرنا ہے، یا پوری قوم کے لوگ، پورے ہندوستان کے لوگ طے کریں کہ ہم ہندوستانیوں کو کس اعتبار سے جانا ہے، اور پھر کہیں گے کہ یہاں سے رہ کے ہم کو لڑنا نہیں ہے، اسلحہ نہیں چلانا ہے، لیکن ہاں میڈیا کی جنگ لڑنی ہے، ہم کو میڈیا کی جنگ لڑنی ہے، کردار کی جنگ لڑنی ہے، معرفت اہل بیت کی جنگ لڑنی ہے ہم کو، اس کے لیے ہم طے کریں۔ اور پھر ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس نقطے پہ غور کریں اور سوچیں کہ ہم ان مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ تیسری اور آج کی اس خطبے کی آخری چیز کہ ابھی جو ہفتہ گزرا اس ہفتے میں عالم اسلام کا ایک بہت بڑا پروگرام ہوا، مجمع جہانی اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام، جس کو آپ اہل بیت ورلڈ اسمبلی کہہ سکتے ہیں، جو ایران میں ہے۔ اس کی طرف سے ایک کانفرنس کی گئی کہ جس کانفرنس کو امام سجاد علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا گیا۔ 4 دن یہ کانفرنس چلی، جس میں 130 ممالک سے 500 لوگوں نے شرکت کی، جس میں نارملی علماء ہی بلائے جاتے ہیں، اپنے ہندوستان سے بھی کافی علماء تشریف لے گئے۔ ان دنوں میں وہاں پہ اسلام اور مسلمانوں کے حالات پہ ڈسکس ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، ٹیبل پہ بیٹھ کے آس پاس میں گفتگو ہوتی ہے، آرٹیکلز پڑھے جاتے ہیں، اسپیچ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے باقاعدہ انتظامات کیے گئے ہیں، بہت اچھے پیمانے پہ ہوتا ہے یہ، اور بہت بڑے پیمانے پہ وہ افراد جنہوں نے ان فیلڈ میں کام کیا ہے وہ اپنی محنت اور کوششوں کے بعد آتے ہیں۔ ان 4 دنوں کی کانفرنس کے بعد مجمع جہانی اہل البیت نے ایک بیانیہ نکالا۔ پورا بیانیہ تو یہاں پیش نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بیانیہ کافی لمبا ہے، 3 حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ اس کا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروان سے متعلق ہے کہ جس کے اندر 12 پوائنٹ ہیں۔ دوسرا مسلمانوں سے متعلق ہے جس کے اندر 5 پوائنٹ ہیں، اور تیسرا جو دنیا سے ہمارے معاملات ہیں اس سے متعلق ہے، اس میں 2 پوائنٹ ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ جائیں، آن لائن یہ بیانیہ موجود ہے، اس کو پڑھیں تاکہ دیکھیں کہ اتنے سارے مغز متفکر، وہ افراد کی جن کے یہاں فکر کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور اسلامی مسائل پہ فکر کرتے ہیں، انہوں نے بیٹھ کے ہمارے لیے کیا طے کیا ہے، یہ ہم معلوم کریں۔ ایک پوائنٹ اس کا ہم پیش کرتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، جہاں پہ وہ ہم سے متعلق بات کرتے ہیں، عالم اسلام سے متعلق کرتے ہیں، یعنی پیروان اہل بیت سے متعلق، اور بالخصوص چونکہ ہم یہاں ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کے حالت میں ہیں، مسجدوں کو پیغام اسلامی اور معرفت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہنچانے اور پہچانوانے کا اصل مرکز ہونا چاہیے۔ شاید دیکھنے میں بہت چھوٹی سی بات لگے لیکن بہت بڑی بات ہے، کاش یہی کام ہو جاتا تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات مسجدیں دکان بن جاتی ہیں، یہ نہ بولو، وہ نہ بولو، یہ بولو گے تو پبلک کم ہو جائے گی، وہ بولو گے ڈونر کم ہو جائے گا، تو یہ دکانداری ہو گئی نا، یہ یعنی دین آزاد نہیں، پھر وہ مسجد کیسی جہاں دین آزاد نہ ہو، اور وہ ممبر کیسا جہاں دین آزاد نہ ہو۔ اگلا جملہ اس سے بھی عجیب ہے، وہ امام کیسا جو آزاد نہ ہو، ہے نہیں عجیب بات؟ لہٰذا مسجدوں کو پیغام اسلامی اور معرفت اہل بیت علیہ السلام پہنچانے اور پہچانوانے کا اصل مرکز ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجدیں دین کا اہم رکن ہیں، نماز جمعہ، نماز جماعت، قرآن، سنت نبوی، نہج البلاغہ، معرفت اہل بیت علیہ السلام کا احیاء ہونا چاہیے، ان کو زندہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سماج و معاشرے میں اور لوگوں کے بیچ میں رائج ہونا چاہیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان رائج نہیں ہے۔ کوئی چیز جب اس کا احیاء، اس کو زندہ کیا جاتا ہے، کیسے زندہ ہوتی ہے؟ یعنی وہ ہماری پریکٹیکل لائف میں آ جائے۔ جماعت کہنے سے جماعت نہیں ہوتی ہے، جماعت میں شرکت کر کے جماعت پڑھنے سے جماعت ہوتی ہے۔
اہل بیت کہنے سے سیرت اہل بیت زندہ نہیں ہوتی ہے، اہل بیت کی سیرت کو اپنانے اور عمل کرنے سے اہل بیت کی سیرت زندہ ہوتی ہے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔